السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ، یہ جو دعا ہے بہت ہی خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ لوگوں قرآن پڑھا کرو، زمین پہ قرآن پڑھا کرو، اس کی بدولت تمہارا آسمانوں پہ ذکر ہوگا۔ کہ قرآن کوئی بھی آواز اللہ اتنے غور سے نہیں سنتے جتنے قرآن کی آواز کو سنتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جگمگانے والی صورتیں، سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ کے بارے میں کہا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران دو جگمگانے والی صورتوں کو لازم پکڑو، ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ایسے ہوں گے کہ جیسے دو بدلیاں، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گی۔ تو دیکھیں کتنے اجر کی بات ہے ایک ایک حرف کا پڑھنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی تھی نا کہ قرآن کا پڑھنا کتنے اجر کا باعث ہے، تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے جو الفاظ ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ سنیں کتنے نفع کا سودا ہے قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا، پھر اسے اپنے عمل میں لے کے آنا، کہ ہر آیت کو خود پہ لاگو کرنا۔ اس نیت سے ہم نے قرآن کے اس سفر کا آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن کو نہ صرف سمجھنے والا بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ جو ہم قرآن میں سے پڑھیں اس کو پہلے خود پہ لاگو کریں، پھر آگے بڑھیں، جس طرح صحابہ کرتے تھے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ویسے ہی ایمان کی توفیق عطا فرما جیسی تو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، کہ انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، کہ جیسے ہی سنا ایمان لائے اور اس کی تصدیق کر دی۔ سمعنا و آمنا، سنا اور سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ تو ہم بھی جب اللہ کا کوئی حکم چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کی بات ہے تو ہمیں وہ ہر حال میں لینی ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے، تڑپ رکھنی ہے، دعائیں مانگنی ہیں اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تو اس کام کو کرنا جو تیری اطاعت ہے، جو تیری اطاعت کا حکم ہے، مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے 29 آیت تک کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے، آیت نمبر 30 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔
کہ اوپر کے رکوع میں اللہ کی بندگی کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق اور پروردگار ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک، مدبر، منظم سب کچھ وہی ہے، لہٰذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں اس بات پر دعوت دی جا رہی ہے، اس بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی بندگی کرے ہو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو، کہ صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی ماننا ہے۔ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کو کرنے کی فکر کرنی ہے، اور جن کو منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو ہر حال میں روکنا ہے، چاہے ہمارا نفس کتنا ہی اس کی طرف ہمیں آمادہ کرے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے نفس کے خلاف جانا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ اور جہاد صرف یہی نہیں ہوتا کہ میدان جنگ میں دشمن سے جہاد کیا جائے، وہ جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہشات کو روک لینا، اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دینا، یہ بھی افضل ترین جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارا اور اپنے ازلی شیطان دشمن کے اشاروں پر چلے، تو پھر کیا ہوگا؟ بدترین انجام کے تم مرتکب ہو جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن بنو گے، جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ صرف اس لیے نہیں کہا تھا کہ انہیں اس بات میں کوئی اعتراض والی کوئی بات تھی، بلکہ استفہام کے لیے انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا۔ جب فرشتوں نے کے سامنے اللہ نے کہا نا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے آگے وضاحت کیا دی، عرض کیا گیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر کسی بھی مخلوق کو جس کو اختیار دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ زمین کا انتظام بگڑ جائے گا، خون ریزیاں ہوں گی۔ جیسے انسان سے پہلے جنات بستے تھے تو ان کو بھی کچھ اختیارات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا فرمایا تھا جنوں کو، تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ زمین میں فساد برپا کیا تھا۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ذہن میں شاید یہ بات آئی فرشتوں کے، اور انہوں نے اللہ سے استفہام کے لیے، وضاحت کے لیے اللہ سے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ، کہ ہم آپ کی تعریف اور تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت ان کے سامنے رکھی۔ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے، کیا خیال؟ کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا، تو تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کسی کی ملک میں دیے گئے اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور مالک کو تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تکمیل کرنے لگے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ تو فرشتوں کے جو انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ قالوا، آگے انہوں نے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا۔ انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے اشیاء کو
اپنے علم کو، اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہوتی ہیں، چیزوں کے نام پر مشتمل ہوتی ہیں۔ آدم کو سارے نام اللہ کا سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا۔ تو فرشتوں نے فوراً سے اعتراف کر لیا کہ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے دے دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، وہ ایک جس طرح ہم جسم رکھتے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، ان کی جسامت کیسے ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ ہمیں ان کے بارے میں زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے پہلے رکوع میں ہم نے ایمان بالغیب کے بارے میں پڑھا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توحید پر، رسالت پر، ساری چیزوں کے ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے جو کام ان کے سپرد کیے ہیں وہ سب کو بجا لاتے ہیں، اور زمین و آسمان کے درمیان دور کرتے رہتے ہیں اپنے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کی روحانی خوراک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو وہ ایسی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا جو علم ہے صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلاً ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو اس کے برعکس جامع علم دیا گیا، ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو، ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے چیزوں کا ذکر کیا تو آدم علیہ السلام نے جو علم اللہ نے ان کو دیا تھا ان کے مطابق فر ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں نے فوراً اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور جان لیا کہ اللہ کی حکمت جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ جو مصلحت خلیفہ کے بنانے کی اللہ کی تھی، زمین میں اپنا نائب بنانے کی، جو اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی مشیت تھی، اس سے اللہ ہی باخبر تھے، فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتوں سے میں باخبر ہوں، ان سے بھی جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو ظاہر ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں اٹھنے والے جو خیالات جو ابھی ہماری زبان پہ نہیں آئے ہوتے، اللہ ان سے بھی باخبر ہے۔ وہ ارادے جو ابھی ہم باندھ رہے ہوتے ہیں، عمل میں نہیں لاتے، اللہ ان سے بھی باخبر ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں ڈھکے چھپے، علانیہ اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہم اکیلے میں بھی ہوں تو ہماری تنہائیوں میں بھی اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ضرور ہمارے دل میں ہو۔ اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے۔ جب تو دنیا کو ان کی دنیا سے محبت اور لذت دے تو ہماری لذت اور محبت اپنی بندگی میں رکھ دے۔ یہ ہم اللہ سے دعا کریں، ہر حال میں اللہ کو پکاریں۔ ہم آج کا سبق یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔